إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان اور کرم رہا کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اپنی تمام بہاروں کے ساتھ۔ مہینہ تو گزشتہ 2 سالوں سے بھی آ رہا تھا، لیکن وہ بہاریں نہیں تھیں اور وہ عبادات کی مشغولیاں نہیں تھیں اور وہ تراویح کا اہتمام نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ سال اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا کہ اس میں تراویح کا بھی اہتمام ہوا، روزوں کا بھی لوگوں نے اہتمام کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات بھی فارغ البالی کے ساتھ اور پوری بشاشت کے ساتھ اور کھل کر کرنے کا موقع ملا۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے اس مہینے کا اہتمام کیا ان کے لیے واقعی یہ مہینہ مبارک ہے، اور اصل عید تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے مہینے بھر کی قدردانی کی، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اب خوشیاں منائیں کہ ان عبادات کے قبول ہونے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کی امید ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ عید منانے کے قابل ہیں اور عید کی خوشیاں منانے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کا موقع ہوتا ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت اور ایک خوشی ہوتی ہے عید کے موقع پر۔ تو لہٰذا یہ خوشیاں اسی کے لیے ہیں کہ جو ان خوشیوں کے قابل اپنے آپ کو بنا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ جن چیزوں کا بھی اہتمام کیا، سب سے پہلے روزے کا اہتمام کیا۔ تو روزہ تو نام ہے رک جانے کا، شہوتوں سے رک جانے کا اور اپنے اعضاء و جوارح کو قابو میں کرنے کا، اس کا نام روزہ تھا۔ تو جیسے ہم نے اہتمام کیا اپنے نظروں کو جھکانے کا، تو یہی اہتمام اب سال بھر کیسے باقی رہے، اس بات کی فکر اور اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نظروں کو جھکانا ہے، غلط چیزوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھے، اس لیے کہ شریعت نے پہلے ہی حکم لگا دیا کہ غلط چیز کو دیکھا ہی نہ جائے۔ جب آدمی دیکھے گا نہیں تو اس کے بارے میں خیال نہیں آئے گا، جب خیال نہیں آئے گا تو اس کی طرف عمل اور قدم نہیں بڑھا پائے گا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے پہلے ہی روک لگا دی۔ اسی طرح کانوں کے سلسلے میں ہم نے کانوں کی حفاظت کی اس بات سے کہ کوئی غلط بات کان میں نہ پڑ جائے، اور یہ کہ گانے بجانے سے ہم نے کان کو بچائے رکھا۔ تو ایسے ہی سال بھر کیسے ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس بات کی فکر اور اس بات کی آج نیت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ، کان اور دل جو کچھ یہ کرتے ہیں ان سب کے بارے میں ایک دن سوال کیا جانا ہے اور ایک دن پوچھا جانا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے ہم نے اس مہینے اہتمام کیا، سارے سال اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے ہم نے اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، گالی گلوچ نہ نکلے، اور اسی طرح کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے۔ تو جیسے ہم نے اس کا اہتمام کیا، ایسے سال بھر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جانکار معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ایک روایت میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے سارے احکامات سمجھائے اور دین کے سارے احکامات ان کو بتائے کہ ایمان یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے، بندوں کا حق یہ ہے، نماز یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، جہاد یہ ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، ان سب چیزوں کی جڑ تجھے بتاؤں کیا ہے کہ سارا دین قابو میں آ جائے اور سارے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تو اس کی جو ہے تجھے خلاصہ بتا دوں کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر نہیں بتایا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ اور کلمات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کو پکڑ کر حضرت معاذ سے فرمایا کہ اس پر کنٹرول کر لینا، املک علی لسانک، کہ اپنے زبان پر کنٹرول کر لینا، سارا دین تیرے قابو میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ کیا ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تیرا ستیاناس ہو، یعنی یہ دعائیہ کلمات تھے، باقاعدہ ہلاکت کی بد دعا نہیں تھی، لیکن افسوس کے طور پر کہا کہ معاذ تجھے اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے والی سوائے ان کے زبان کی کھیتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی آدمی زبان سے جو باتیں بولتا ہے وہی چیزیں پکڑ کا باعث بنتی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو جیسے اس مہینے ہم نے کیا ہے ایسے سارے سال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد دل کا مسئلہ آتا ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، بہت سے خیالات، بہت سے وسوسے آتے ہیں، لیکن آدمی رمضان میں ان سب چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے اور خاص طور سے شہوتوں کے گناہوں سے آدمی بچتا ہے۔ تو ایسے ہی سال بھر کے لیے بھی جیسے ہم نے اس مہینے اہتمام کیا، ایسے ہی سال بھر کے لیے بھی ہم اس بات کی نیت اور کوشش کریں کہ ایسے گناہ نہ ہو، خاص طور سے جو شہوت سے متعلق ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے گناہ جو خلوت سے متعلق ہوتے ہیں، کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی سب کے سامنے تو نہیں کرتا لیکن تنہائی میں ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کا اپنا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، میں جو چاہے اس میں کر سکتا ہوں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، ہم کہیں بھی آزاد نہیں ہیں، نہ ہم جلوت میں آزاد ہیں نہ ہم خلوت میں آزاد ہیں۔ تو لہٰذا تنہائیوں کے گناہوں سے جیسے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچایا، ایسے ہی سال بھر کے لیے اس بات کا آج ارادہ اور تہیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سال بھر ان چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح ہاتھ کے سلسلے میں فرمایا کہ اصل مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے سب محفوظ رہے۔ تو لہٰذا زبان کے جھگڑوں سے ہم نے بچنے کا اہتمام کیا، ہاتھ کے غلط استعمال کرنے سے بچے، پیر کے غلط استعمال کرنے سے بچے کہ غلط راہوں پر نہ چل سکے۔ تو لہٰذا سال بھر اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ آیا ہی تھا تربیت کے لیے، یہ مہینہ آیا ہی تھا ٹریننگ کے لیے۔ اگر جو ہے ہم نے اس میں اہتمام کیا لیکن اس کے بعد کچھ بھی اہتمام نہیں ہوا تو پھر تو یہ ٹریننگ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ ٹریننگ تو اسی لیے ہوتی ہے کہ یہاں اس چھوٹے وقت میں اس کو سیکھا جائے اور پھر ہمیشہ اپنے فیلڈ پر، اپنے میدان میں جا کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایسے ہی یہ ایک مہینہ ٹریننگ کا تھا، 11 مہینے میدان میں کام کرنے کے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک مہینہ نیٹ پریکٹس تھی اور پھر 11 مہینے جا کر میدان میں اپنے جوہر دکھانا ہے کہ آپ نے کیا مشق کی اور کیا پریکٹس کی، یہ دکھانا ہوتا ہے۔ سب برائیوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں، فکریں کرتے رہیں، ایسے ہی سال بھر ہمیں کرتے رہنا ہے، اور یہی اصل توبہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو۔ تو سچی پکی توبہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے شرائط لکھے ہیں کہ سچی پکی توبہ کیا ہوتی ہے۔
تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ میں بھی مبتلا ہے، جس غلط کام میں مبتلا ہے، ان کاموں سے پہلے دور ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اسی کام میں رہتے ہوئے خالی توبہ توبہ کہنا یا استغفر اللہ کہنا یا اپنے چہرے پر پیٹ لینا، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری شرط علماء نے لکھی ہے کہ چھوڑنے کے بعد اس پر ندامت اور افسوس ہو کہ واقعی میں نے غلط کام کیا ہے، کہ یہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی اور بڑا گناہ ہو گیا، تو اس پر افسوس ہو، ندامت ہو۔ اور کیا بہتر ہے کہ ندامت کے مارے، افسوس کے مارے دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں گر جائیں، تو اس سے زیادہ اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک چھو جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، لیکن اس کے بعد اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو، لیکن پکی توبہ کی ہے، اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس پر افسوس اور ندامت ہو۔ اور تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ جو ہے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج توبہ کرتا ہوں، کل پھر وہی کام، کل پھر وہی بے ڈھنگی رفتار جو پہلے تھی، تو یہ توبہ نہیں ہوئی۔ تو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی وہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ گناہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کہ کبھی گناہ ہوتا ہے غلط سنگت کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، تو آدمی کو اس غلط ماحول سے نکلنا پڑے گا، غلط سنگت کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس گناہ سے بچ سکے۔ کبھی جو ہے گناہ ہوتا ہے تنہائی کی وجہ سے، تو لہٰذا اس تنہائی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، کہ خاص طور سے پتہ ہے کہ اس موقع پر مجھ سے گناہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر پہلے ہی آدمی الرٹ ہو جائے کہ نہیں، کہ مجھے اس چیز سے بچنا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی اپنے توبہ پر اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ وہ گناہ کے اسباب کو بھی چھوڑ دے۔ گناہ جن ذرائع سے ہوتے ہیں، جن چیزوں سے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی آدمی چھوڑ دے، تب جا کر اس کی توبہ پکی ہوگی اور وہ توبہ پر قائم اور باقی رہ سکتا ہے۔ اور جب آدمی واقعی ایسی توبہ کرتا ہے اور اتنی سچی پکی توبہ کرتا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح احادیث میں ایک بہت عجیب واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ آپ سوچیں کہ ایک قتل کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس بندے نے 99 قتل کیے تھے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو احساس کی چنگاری اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہوتی ہے، کبھی رمضان کے بہانے، کبھی بڑی راتوں کے بہانے، کبھی عبادات کے بہانے، کبھی اللہ والوں کی صحبت کے بہانے آدمی کے اندر یہ چنگاری اٹھتی ہے کہ نہیں، واقعی میری زندگی غلط راہوں پر گزری ہے اور گناہوں میں گزری ہے، مجھے اب کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی احساس پیدا ہوا کہ 99 قتل کیے، اور پھر آپ اندازہ کریں جو 99 قتل کرنے والا ہوگا صرف قتل کا گناہ تھوڑی کیا ہوگا اس نے، قتل تو بڑے گناہوں میں سے تھا اور باقی پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے۔ لیکن جب احساس ہوا تو ایک شخص کے پاس گیا جو بہت زیادہ عبادت تو کرتا تھا لیکن اسے دین کا بہت زیادہ علم نہیں تھا، ایک عابد کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میرے سے یہ بڑے گناہ ہوئے ہیں، 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اب وہ عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، بہت بڑا جانکار نہیں تھا۔ اس نے جو ہے اس کی حالت اور کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اب کہاں سے مغفرت ہوگی۔ اس نے نا امید کر دیا، اس کو مایوس کر دیا۔ یہ بھی انسان تھا، بشر تھا، تو اب جو ہے اس کو اور غصہ آیا اور اس نے 99 کیے تھے، ایک اور کو نپٹا دیا، پورے 100 کی سینچری کر دی۔ لیکن پھر احساس پیدا ہوا کہ واقعی مجھ سے یہ غلط ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اسے کسی نے راہ بتائی، پتہ بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں، آپ اس عالم سے جا کر مسئلہ پوچھو، وہ آپ کو صحیح رہبری کریں گے۔
چنانچہ پھر جو ہے وہ اس عالم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر بات بتائی کہ پہلے تو 99 کیے تھے اور پھر اس کے بعد 100 جو کیا وہ تو اور بڑا جرم تھا، اس لیے کہ وہ تو عبادت گزار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو بھی قتل کر دیا، تو کل 100 قتل ہو گئے ہیں، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو ان عالم صاحب نے کہا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس کو ہمت دلائی اور کہا کہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن تمہیں توبہ پکی کرنی پڑے گی، توبہ سچی کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ معاف کریں گے۔ تو کہا کہ کیسی سچی توبہ کیسی ہوگی؟ کہا کہ ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہ پہلے سے گنہگاروں کی بستی ہے، تمہیں وہ بستی چھوڑ کر فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی میں چلے جانا، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک ماحول میں رہیں گے، اچھی سنگت میں رہیں گے، تو پھر تم سے یہ گناہ نہیں ہو پائیں گے۔ چنانچہ اب وہ بندہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، یعنی اپنا ساز و سامان لیا اور اس بستی کی طرف چلنے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ ابھی آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے جہنم کے فرشتے آئے کہ اب اس کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جانا ہے، اس لیے کہ یہ 100 قتل کرنے والا پاپی ہے، اتنا بڑا مجرم اور گنہگار ہے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف جنت کے فرشتے بھی آئے کہ اسے جنت میں لے کر جانا ہے، اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ تو اب یہ دونوں فرشتے پہنچے، کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ کہ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ یہ طے ہوا کہ دونوں طرف کی بستیوں کی پیمائش کی جائے گی، ناپا جائے گا، جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے گنہگاروں کی بستی زیادہ قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی زیادہ قریب ہے، جس کے قریب ہوگا اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شخص گنہگاروں کی بستی کے قریب تھا، لیکن جب فرشتوں نے پیمائش کرنی شروع کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کے طرف کی زمین کو کم کر دیا اور وہاں سے اس کو قریب کر دیا، اور پھر جب پیمائش ہوئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، حالانکہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا کر دیا اور پھر یہ فیصلے کے مطابق اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ کس بات پر ہے؟ کہ سچی پکی توبہ کی بنیاد پر، حالانکہ ابھی توبہ کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، توبہ کی تکمیل ہوتی تھی ان نیک لوگوں کے پاس جانے کے بعد، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی، توبہ پر قائم رہنا اور توبہ پر باقی رہنا یہ ضروری ہے۔ تو آج ہم اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سارا سال بھی ہم رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، کم سے کم ہم نیت کر لیں، ہم ارادہ کر لیں، تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہی ہماری سعادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سال بھر ہمیں اپنے توبہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔